سعیدہ کے چوبارے میں ہی ایلی کی شریف سے پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی۔ شریف سارا دن چارپائی پہ بیٹھا چپ چاپ حقہ پیتا رہتا یا حسرت بھری نگاہوں سے خلا میں دیکھتا رہتا۔ اسے دیکھ کر شریف نے سرسری طور پر کہا، آؤ ایلی بیٹھ جاؤ۔ اس کی نگاہوں میں جانے کیا بات تھی کہ ایلی بیٹھ گیا۔ شریف نے آہ بھر کے کہا، کیا وہ ڈائن ابھی تک جیتی ہے؟ بتا۔ ایلی نے حیرانی سے کہا، ڈائن؟ ہاں، وہ بڑھیا، تیری دادی۔ کیا وہ ڈائن کبھی نہ مرے گی؟ کیا وہ اسی طرح دوسروں کی زندگی تباہ کرتی رہے گی؟ ایلی سوچ میں پڑ گیا۔ نہ جانے لوگ دادی کو ڈائن کیوں کہتے تھے؟ صفدر دادی کی دیوار پر پٹاخے کیوں پھینکتا تھا؟ محلے کے تمام لڑکے دادی سے اتنے خائف کیوں تھے؟ یہ سچ تھا وہ بچوں کا شور سن کر کھڑکی میں آ بیٹھتی، انہیں جھاڑتی، لیکن صرف اتنی سی بات پر ڈائن کہنا تو نہ بنتا تھا۔ وہ لوگ دادی کے کردار کے دوسرے پہلو سے واقف نہیں تھے۔ انہیں اس کی تیوری کے نیچے دبی دبی مسکراہٹ دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ایلی کے لیے تو دادی صحرا میں نخلستان جیسی تھی۔ شریف نے ایک نگاہ ایلی پہ ڈالی اور بولا، نہیں، وہ ڈائن نہیں مرے گی، ابھی اسے نہ جانے کن کن کے درمیان دیوار بننا ہے۔ یوں لگتا تھا شریف کی زندگی تباہ کرنے میں صرف دادی کا ہاتھ ہو، مگر ایلی کو سمجھ نہ آتا کہ شریف کی زندگی کس اعتبار سے تباہ ہے۔ شریف سعیدہ کا دیور تھا۔ جب کبھی وہ علی پور میں ہوتا تو سعیدہ کے کھیل تفریح کی ہر محفل کے اندر موجود ضرور رہتا، اگرچہ وہ خود کسی چیز میں حصے دار نہ ہوتا۔ سعیدہ کے گھر سے اٹھنے والے شور کو سن کر دادی کھڑکی سے چلاتی، اے لڑکیوں، تم نے کیا محفل لگا رکھی ہے؟ شریف بیٹھا بیٹھا آہ بھر کے کہتا، دیکھو، گدھ کی طرح چلا رہی ہے، اسے زندگی سے بھری آوازیں اچھی نہیں لگتیں، اسے تو ویرانہ پسند ہے۔ اماں، سعیدہ نے آج مولود شریف کروایا ہے۔ دادی بڑبڑاتی ہوئی کھڑکی سے پلٹ جاتی۔ فرد کا بیاہ ہونے کے بعد اجمل کے گھر آنے جانے کی وجہ سے ایلی کا دائرۂ ملاقات وسیع ہو گیا۔ اسے بہت سے نئے لوگوں سے ملنے کے مواقع ملے۔ جتنا جتنا وہ شریف سے ملتا گیا، اتنا اتنا اس کے بارے میں اسے عجیب و غریب تفصیلات کا علم ہوتا گیا۔ محلے کی عورتوں کو شریف میں کوئی خصوصی دلچسپی نہیں تھی، پھر بھی کبھی کبھار ان کے منہ سے کوئی بات نکل ہی جاتی تھی، کوئی ایسی بات جسے سن کر ایلی کے کان کھڑے ہو جاتے اور وہ اس بات کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتا۔ مثلاً سعیدہ آہ بھر کے کہتی، شریف نے جان بوجھ کر اپنی زندگی تباہ کر رکھی ہے، جوانی کو روگ لگا رکھا ہے، ایسا بھی کیا کوئی اپنے آپ کو برباد کر لے؟ پھر ہاجرہ سے کہتی، خالہ، بھلا اس بڑھیا سے کوئی توقع کی جا سکتی تھی کہ ہماری تکلیف کا احساس کرے گی؟ وہ تو الٹا ہماری بربادی میں خوش ہے۔ ادھر شریف ہے کہ رانجھا بنا بیٹھا ہے۔ کھیڑے کب کے ہیر کو بیاہ کے بھی لے گئے، لیکن اس نے اپنی زندگی تباہ کر رکھی ہے، اسے کون سمجھائے؟ رابعہ کہتی، نا بہن، نام کا شریف ہے لیکن کرتوت دیکھو، خواہ مخواہ اس بھولی بھالی لڑکی کو بھرما لیا۔ اس بیچاری کو کیا پتا تھا اسے بدنام کرنے کے لیے چال چلی جا رہی ہے۔ شکر ہے دادی نے بچا لیا، ورنہ ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہتے۔ چچی محلے کی کسی عورت سے کہتی، شریف کو دیکھا تم نے؟ نیم پاگل ہو گیا ہے اس کے عشق میں۔ لڑکی نے پاگل کر دیا سامنے کھڑے ہو کے، دیوانی ہوئی جا رہی تھی، نہ کسی کی شرم نہ لحاظ۔ اب یہ لڑکا بلا کسی کو گھر میں بسائے گا؟ توبہ کرو۔ یہی دیکھو اپنی بیوی کو رلا رلا کے مار دیا، بیچاری کی خبر نہ پوچھی، اب اسے کون دے گا لڑکی؟ دوسری عورت کہتی، اس بیچارے کو تو انور ہی کھا گئی، سارا دن آہیں بھرتا ہے، کیسا جوان تھا پر اب تو دیکھا نہیں جاتا۔ ایک دن دادی نے ایلی کو پاس بٹھا کر کہا، ایلی، اب تو ادھر آتا ہی نہیں، ایسا جی لگ گیا تیرا بہن کے گھر میں؟ اللہ رکھے، یہ تیرا اپنا گھر ہے، اپنے گھروں میں ہی اچھے لگتے ہیں، ادھر ادھر نہ جایا کر، اور دیکھ، شریف کی صحبت میں تو بالکل نہ بیٹھا کر، ہمارا دشمن ہے وہ، جانتا ہے ہماری عزت کو تباہ کیا ہے اس نے، کم بخت کلموہا، مرتا بھی نہیں۔ دادی کے روکنے کے باوجود ایلی شریف کو نظر انداز نہ کر سکا۔ اسے شریف کی آنکھوں میں خلوص، محبت، سادگی، ناکامی سبھی کچھ نظر آتا۔ جب بھی ایلی ادھر جاتا شریف اسے بٹھا لیتا۔ ایلی، اب تم کالج میں پڑھنے لاہور جاؤ گے، اس شہر میں جہاں وہ رہتی ہے، تم اس کے قریب رہو گے، کتنے خوش نصیب ہو۔ انہوں نے زبردستی اسے ہمدانی سے بیاہ دیا۔ وہ روتی چیختی چلاتی ڈولی میں بیٹھ گئی۔ ان ڈائنوں نے جیتے جی مار دیا اسے، پھر بھی وہ میری رہے گی، اس کی آنکھوں کی روشنی میرے لیے رہے گی، کتنی وفا ہے اس میں، کتنی پاکیزگی ہے۔ ایلی کو شریف سے ہمدردی تھی،
اس کا دل چاہتا تھا شریف اسے اپنا پورا قصہ سنائے، مگر ایسی فرمائش کرنے کی اسے ہمت نہ ہوتی۔ محلے میں شریف کے عشق کی داستان کے ٹکڑے جا بجا بکھرے تھے اور ایلی انہیں جوڑنے میں مصروف تھا۔ اسے بس اتنا معلوم ہو سکا کہ شریف اپنے ناکام عشق کی محرومی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس دوران گھر والوں نے اس کی شادی بھی کی، مگر اس کی بیوی گھر کے ویرانے میں تپے دق کا شکار ہو کے مر گئی۔ جب سے ایلی شریف سے ملا تھا اسے ارجمند کے اینکر اینڈی ماباؤں سے دلچسپی نہ رہی تھی۔ شریف کو دیکھ کر اس کے دل میں تمنا ہونے لگی، کاش وہ بھی کسی سے عشق کرے، پھر عشق میں ناکام ہو کر خود میں شریف کسی جاذبیت پیدا کرے اور یوں ہی دیوار سے ٹیک لگا کر چھت کو گھونڈنے میں زندگی صرف کر دے۔ بس شریف کی شخصیت کا یہی پہلو اسے سب سے اچھا لگتا تھا، ورنہ اس کا ڈھیلا ڈھالا پن تو ایلی کو قطعی پسند نہ تھا۔ پھر شریف کی چھٹیاں ختم ہو گئیں اور وہ نوکری پہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ایلی کچھ دن اکھڑا اکھڑا سا رہا اور ارجمند کے اصرار کے باوجود کپ اور کیپ کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ امتحان کے دن قریب آ گئے تھے۔ علی احمد کے کہنے پر وہ ڈیرہ غازی خان پہنچ گئے۔ اب ان کے گھر میں شمیم بھی رہتی تھی۔ اس کے گورے چٹے سفید چہرے سے سارا گھر بھرا تھا۔ اس کے سفید ہاتھوں پر مہندی لگی تھی، لیکن ایلی کو اس کے ہاتھ زرد اور بے جان لگتے تھے۔ شادی کے بعد کچھ عرصے تو علی احمد کے کمرے سے شمیم شمیم آوازیں گونجتی رہیں اور شمیم کی مدھم سرگوشیاں سنائی دیتی رہیں۔ رفتہ رفتہ سرگوشیاں معدوم ہو گئیں اور سسکیاں سنائی دینے لگیں۔ شمیم کی آنکھوں کی چمک دن بدن ماند پڑتی گئی۔ علی احمد کی کھنکار میں درستگی کا انداز واضح ہوتا گیا اور جلد ہی کور پھر سے آ موجود ہوئی اور شمیم باورچی خانے میں کھڑی حیران نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ نہ آتا یہ ہو کیا رہا ہے۔ ایسے میں اس کی آنکھوں کا فرق بہت نمایاں ہو جاتا۔ بند کمرے میں پھر سے کور کے دانت چمکنے لگے۔ بابو جی کے مزاج ٹھیک ہونے والے ہیں، وہ پنکھے کی رسی گھما کر کہتی۔ ایلی کا خون کھول جاتا، اس کا جی چاہتا وہ چلا چلا کر کہے، اب میں 10ویں میں پڑھتا ہوں، بڑا ہو گیا ہوں، اب دیکھوں گا کون یہاں آتی ہے۔ لیکن علی احمد کی آواز سن کر اس کو سکتہ ہو جاتا۔ ایلی، کور کے لیے پانی لاؤ۔ آیا جی۔ وہ بھول ہی جاتا کہ وہ 10ویں میں پڑھتا ہے اور گھر میں ایسی ویسی عورتوں کا آنا جانا برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ چپ چاپ بوتل اٹھا کے چل پڑتا۔ کنویں کے پاس پہنچ کر اس کے حواس درست ہو جاتے اور دماغ پہ چھائی ہوئی دھند دور ہو جاتی۔ شمیم کے مہندی لگے ہاتھ اسے فضا میں لٹکتے دکھائی دیتے، یوں لگتا جیسے شمیم اس سے مدد مانگ رہی ہو۔ وہ ایک دم چونکتا۔ میں 10ویں میں ہوں، اب بچہ نہیں ہوں، اب دیکھوں گا کون آتا ہے اس گھر میں، مجھے 10ویں ضرور پاس کرنی ہے۔ اگر اسے گھر کے معاملات ٹھیک کرنے کا خیال نہ ہوتا، اگر شمیم کے مہندی لگے ہاتھ اس کے سامنے محرومیت سے لٹک نہ رہے ہوتے، اگر اسے کور کے سفید دانتوں سے اتنی شدید نفرت نہ ہوتی، تو شاید وہ 10ویں پاس کرنے میں کامیاب نہ ہوتا۔ اسکول میں وہ ایک نالائق لڑکا تھا، نہ وہ ذہین تھا نہ ہی اسے پڑھنے کا شوق تھا۔ جماعت کے لڑکے تو اس پر ہنسا کرتے ہی تھے، استاد بھی اس کی نالائکی پہ کہے لگاتے تھے۔ لیکن اب وہ رات کو کتاب لے کر بیٹھ جاتا اور سبق یاد کرتا۔ علی احمد کی الماری میں گرامر، پریپوزیشن، ہر چیز پر علیحدہ کتاب موجود تھی۔ وہ چپکے چپکے کتاب نکالتا اور چوری چوری پڑھتا۔ اچھی خاصی محنت کرنے کے باوجود جب نتیجہ آیا تو اسے یقین نہ آتا کہ وہ 10ویں پاس کر چکا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ تھی کہ 10ویں پاس کرنے کے باوجود اس میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ علی احمد کی کھنکار سن کر اس کا حلق پہلے کی طرح ہی سوکھ جاتا تھا۔ نتیجہ نکلتے ہی وہ علی پور آ گیا۔ دادی کے پاس کس قدر آرام ملتا تھا۔ اسے چپ چپ دیکھ کر دادی چلائی، ایلی کیا ہے تجھے، گمسم کیوں ہے؟ سارا دن اللہ مارے لڑکوں کے ساتھ پھرتا ہے، گھر آ کر گمسم بیٹھ جاتا ہے۔ یہ سن کر وہ دادی سے لپٹ جاتا۔ دادی چیختی، اے ہے اب تجھ سے کون لڑائی لڑے، کتنا بڑا ہو گیا ہے، ابھی کل اتنا سا تھا، شرم نہیں آتی بوڑھی جان کی ہڈیاں توڑتے ہوئے، جا کھیل جا کے، اس سے تو کھیلنا ہی اچھا۔ دادی کو چھوڑ کر وہ رضا کی دکان پہ جا پہنچتا۔ رضا کی دکان میں ربڑ کے گیند، بچوں کے چوسنے کی مٹھائیاں، لڑکیوں کے بالوں کی پنیں، کلپ، چمکدار بٹن، مٹی اور ربڑ کے کھلونے اور بھی کئی سامان موجود تھے۔ رضا ایک بوریے پر بیٹھا رہتا، اس کے قریب ہی اس کا سوٹا پڑا ہوتا۔ زیادہ تر گاہک جانے پہچانے ہوتے، لیکن کوئی نو وارد آ نکلتا اور اس کی ٹانگ کو دیکھ کر چونکتا تو رضا اپنی لنگڑی ٹانگ پر شرمندگی محسوس کرنے کی بجائے کہتا،
میری طرف دیکھیے بابو جی، میری لنگڑی ٹانگ کی طرف نہیں۔ میری ٹانگ بکاؤ نہیں ہے، لیکن اگر چاہیے تو ایک آپ کو بھی لا دوں گا۔ دوستوں کے درمیان رضا فخر سے کہتا، اللہ میاں نے مجھے تو ہاکی دے رکھی ہے مفت کی، کیا سمجھے؟ کبھی رضا کو لڑتے دیکھنا اپنے حریف کو کیسے پچھاڑتا ہے۔ وہ اپنے لنگڑے پن کو ایسے بیان کرتا جیسے یہ خاص نعمت ہو، لیکن حقیقت میں وہ لڑنے سے گریز کرتا تھا۔ اس میں ہنس کر بات کو مذاق میں اڑا دینے کی صلاحیت اور قابلیت موجود تھی۔ ایلی کو دیکھتے ہی رضا کہتا، آؤ ایلی، سیر کرو گے یا تاش کھیلو گے؟ اگر سیر کرنی ہے تو بتاؤ، دکان بند کر کے چلتے ہیں۔ ایلی کہتا، نہیں، میں تو ویسے ہی آیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ رضا اس کے لیے ایک بچھونا بچھا دیتا۔ دونوں گھنٹوں چپ چاپ بیٹھے رہتے، انہیں آپس میں بات کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔ اس دوران کبھی کوئی تمباکو لینے آ نکلتا، کوئی بیڑی، اور اگر کوئی نہ آتا تو رضا آتے جاتوں کو یوں ہی آواز دیا کرتا، ارے جمیل، کہاں جا رہے ہو؟ کچھ مٹھائی فنڈ ہے تو چلو ہم بھی ساتھ چلے چلتے ہیں۔ جمیل غصے سے گھورتا، لنگڑے، آج تیری دوسری ٹانگ کی بھی خیر نہیں۔ پھر وہ تاش کی بازی شروع کر دیتے، یہاں تک کہ کوئی آ کر خبر دیتا کہ دادی کھڑکی میں بیٹھی ہر آنے جانے والے سے ایلی کا پوچھ رہی ہے اور محلے کے تمام لڑکوں کو گالیاں دے رہی ہے۔ ایلی جلدی جلدی گھر کی طرف چل پڑتا۔ راستے میں کنویں پر ارجمن سے ملاقات ضرور ہوتی۔ ارجمن کہتا، ارے یار، غضب ہو گیا، جانتے ہو آج وہ ہمارے گھر آئی، ظالم نے نیلا سوٹ پہن رکھا تھا، تو باہ کیا غضب لگ رہی تھی۔ ایلی کہتا، میں ذرا گھر جا رہا ہوں۔ ارجمن چلاتا، ارے پاگل ہو، یہ تو وہی بات ہوئی، وہ آئے ہمارے گھر میں اور آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ بھائی ابھی تم نہیں جا سکتے، تمہیں پتہ نہیں ساتھ اس کی سہیلی بھی آئی ہے، آج تو اپن کا گھر اندر کا اکھاڑا بنا ہوا ہے۔ نہ جانے کیوں ایلی کو محسوس ہوتا ارجمن محض گڈے گڑیا کا کھیل کھیلتا ہے، اس کے سامنے موجود لڑکیاں نہیں گڑیاں ہیں، بے جان گڑیاں۔ ابھی میٹرک کا نتیجہ نکلے زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ علی احمد آ گئے۔ آتے ہی بولے، ایلی تیار ہو جاؤ، کل ہم لاہور جا رہے ہیں کالج میں داخلے کے لیے۔ لاہور کا نام سن کر ایلی اچھل پڑا۔ ایک بار وہ اپنے ماموں قیوم کے ساتھ لاہور گیا تھا۔ اس کے ماموں وہاں پیسہ اخبار محلے میں رہتے تھے۔ شام کو ماموں نے تانگے میں بٹھا کر سیر کروائی تھی۔ تانگے کے پہیوں کے نیچے سڑک ایسے صاف اور ہموار تھی جیسے پانی کا دھارا۔ چوڑی سڑک کے دونوں اطراف خوبصورت پکے مکان، بڑی بڑی عمارتیں اور گھاس کے بڑے بڑے سبز قطعے تھے۔ وہ بھاگ بھاگ کے تیاری کرنے لگا، دادی میری قمیص کہاں ہے؟ دادی میرا جوتا؟ دادی پوچھ رہی تھی، گاڑی میں بھوک لگے گی تو کیا کرے گا، تجھے میٹھی روٹیاں پکا دوں؟ ذرا دیر میں ایلی کی تیاری مکمل ہو گئی۔ اس کے پاس تھا ہی کیا کہ سنبھالنے میں دیر لگتی۔ 2 قمیضیں، 4 ایک پاجامے، ایک پرانا کوٹ اور ایک پرانا گھسا ہوا جوتا۔ لاہور اسٹیشن پہنچ کر وہ تانگے میں بیٹھے۔ تانگا انہیں گندے اور بھیڑ سے بھرے بازاروں میں گھماتا بھاٹی دروازے پر لے گیا۔ ایلی حیران رہ گیا، یہ کیسا لاہور تھا؟ یہ تو اس سے قطعی مختلف تھا جو ماموں نے دکھایا تھا۔ پھر بھی اسے تسلی ہوئی، چلو لاہور تو آ گیا، اب اسے علی احمد کے گھر میں دبک کر رہنے کی مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ کوئی نہیں کہے گا کہ کنویں سے پانی لا دو، اور اسے نگاہیں جھکا کر علی احمد کے کمرے میں جانا نہیں پڑے گا، اور اسے ہر چیز خریدنے کے لیے علی احمد کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلانا پڑے گا۔ ان سے پیسے مانگنا کتنا دوبھر تھا۔ جب وہ کہہ چکتا تو علی احمد کے جواب دینے سے پہلے دنیا پہ سناٹا چھا جاتا۔ پھر جب علی احمد اچھا کہتے تو گویا کن کی آواز آتی، لیکن وہ اچھا اتنی آسانی سے کہتے کہاں تھے؟ اب اس کی اپنی جیب میں پیسے ہوا کریں گے، مونگ پھلی ریوڑیاں خرید سکے گا، کتنی زیادہ آزادی ملنے والی تھی۔ وہ رات علی احمد نے اپنے ایک دور کے عزیز کے ہاں بسر کی اور صبح سویرے ایلی کو ساتھ لے کر کالج چل پڑے۔ یہ علی احمد کدھر جا رہے تھے؟ گلیاں ہی گلیاں، تنگ و تاریک گلیاں، جگہ جگہ دریچوں سے عورتیں جھانک رہی تھیں، کھڑکیوں سے لٹکی پڑی تھیں، چوکیوں پر بیٹھی تھیں۔ گلیاں تھیں کہ ختم ہونے کا نام نہ لیتی تھیں، ایک ختم ہوتی دوسری شروع ہو جاتی۔ علی احمد ان گلیوں میں سر اٹھائے منڈیروں پہ بیٹھی عورتوں کی طرف دیکھتے ہوئے شاہانہ انداز سے یوں چل رہے تھے جیسے کسی باغ میں ٹہل رہے ہوں۔ اللہ اللہ کر کے گلیاں ختم ہوئیں اور چوڑی سڑک نظر آئی۔ علی احمد نے ایک سرخ عمارت کی طرف اشارہ کر کے کہا،
وہ ہے تمہارا کالج۔ علی احمد 2 دن وہیں رکے۔ اس دوران ایلی دعائیں مانگتا رہا کہ وہ جلد سے جلد رخصت ہوں تاکہ اسے آزادی نصیب ہو۔ لیکن جب سب کام مکمل ہو گیا، فیس ادا کر دی گئی، کتابیں مہیا ہو گئیں، بورڈنگ کے کمرہ نمبر 17 میں اس کی چارپائی رکھوا دی گئی اور علی احمد رخصت ہونے لگے تو نہ جانے وہ کیوں گھبرا گیا۔ شاید اس لیے کہ بورڈنگ کے سبھی لڑکے اونچے، لمبے، صحت مند، مرد نما تھے، جو بات بھی یوں ڈانٹ کر کرتے جیسے تھانے دار ہوں۔ کئی لڑکوں نے پاجاموں کی جگہ بڑے بڑے تہبند باندھ رکھے تھے، ہر وقت مونچھ مروڑتے اور اپنے تہبند جھاڑتے۔ ان کے پیروں میں طلائی جوتے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے نوکر بھی تھے جو ہر وقت ان کی مٹھی چاپی کرتے۔ ان روب دار لڑکوں کو دیکھ کر ایلی ڈر گیا اور سہم کر کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔